یاد ہے، اس کے بعد سے مجھے زیارت پر جانا نصیب نہیں ہوا۔ میں اس قدر روزے کی زیارت کا مشتاق تھا کہ کئی بار خواب میں مولا کے روزے کی زیارت کی۔ تم تو پارس کے لوگوں کے کارواں کے سالار تھے اور ہر سال لوگوں کو زیارت کے لیے لے جایا کرتے تھے، پھر کیا ہوا کہ زیارت پر نہ جا سکے چند سالوں سے؟ بڑھتی عمر، بڑھاپے، دیگر مشکلات نے مجھے مجبور کر دیا۔ میری کمر میں درد رہنے لگا اور طبیبوں نے مجھے مرکب کی سواری سے منع کر دیا۔ بس مجبوراً اسی لیے میں زیارت پر نہ جا سکا۔ اپنے وطن سے ہی کربلا کی طرف رخ کر کے سلام بھیج دیتے اور زیارت پڑھ لیتے اور اپنے دل کو منور کر لیتے۔ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن جب تک کربلا نہ جاؤں اور جب تک تربت حسین کی خوشبو کو اپنے دل میں نہ بساؤں، دل نہیں مانتا۔ درست ہے کہ کربلا جا کر زیارت کرنا سب سے افضل زیارت ہے، لیکن کربلا جانا سب کے لیے تو ممکن نہیں، اسی لیے کہ کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کر لیں یا اپنے اچھے اعمال کے ذریعے امام سے اظہار محبت اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، یا مجالس عزا اور نوحہ خوانی جیسی محفل منعقد کرنا اور مصائب امام حسین بیان کرنا، یہ سب اعمال کربلا کی زیارت کے برابر ثواب اور اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی آل رسول سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ مجلس عزا تو میں چند سالوں سے مستقل کر رہا ہوں، اور ایام عزا کے لیے میں نے تو اپنے گھر کو مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن نزدیک سے تو روزے کی زیارت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بارہا کئی بار میں نے سنا ہے کہ جعفر ابن محمد نے فرمایا کہ جس نے مزار علی عبداللہ کی زیارت نزدیک سے کی کہ جیسے اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی۔ درست ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو ہر سال زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تمہاری حفاظت کرے جابر، تم سے مل کر بہت مسرت ہو۔ کچھ لیجئے نا، یا صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے؟